अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर आपको मालूमात फराहम करने जा रहा हूं वो ना सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत और यहूदियत में भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको उस कौम के मुतालिक भी बताऊँगा जिसने हिटलर से हज़ारों साल कबल यहूदियों की नस्ल कशी की थी। इसके साथ साथ हम इस बात की भी तह तक जाएंगे कि बनी इसराइल से ताबूत सकीना क्यों कर छीन लिया गया और आजकल वो कहाँ है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ताबूत सकीना के मुतालिक मुख्तसर तारफ़ करा दूँ। नाजरीन, ताबूत सकीना एक पुरसरार संदूक है जिसे आज भी यहूदी तलाश कर रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आखिर तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और इसके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। नाजरीन, तारीख़ में ताबूत सकीना के मुतल्लिक दो किस्म की आरा पाई जाती हैं। नंबर एक, ये एक सोने का तश्त था जिसमें अंबिया इकराम के दिल धोए जाते थे। इसमें हज़रत मूसा का असा मुबारक, तौरात की तख्तियाँ, हज़रत सुलेमान की अंगूठी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक और लोहे कुरानी शामिल हैं। और ये कौल भी है कि इसमें एक रूह थी अल्लाह की तरफ से। जब कभी बनी इसराइल में इख्तलाफ पड़ता या किसी बात की इत्तला ना होती तो ये ताबूत अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ता। दूसरी आरा में ये ताबूत एक संदूक था और इसके मुतालिक किसी ने कहा कि इसका मुंह भी था जैसे इंसान का होता है और रूह भी थी, हवा भी थी, दो सर थे, दो पर थे और दुम भी थी। इसमें मुर्दा बिल्ली का सर था। जब वो ताबूत में बोलता तो बनी इसराइल को फतह का यकीन हो जाता। अब आते हैं इस बात पर कि वो कौन सी कौम थी जिसने हज़ारों साल कबल यहूदी कौम की नस्ल कशी की और इनके बच्चों, बूढ़ों, जवान, मर्द और औरतों को कत्ल कर दिया था। नाजरीन, उम्मत मोहम्मदी से कबल यहूदी कौम खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की इंतहाई लाडली कौम थी। हत्ता कि इनके लिए खाना भी जन्नत से आता था जिसे हम मनो सलवा के नाम से जानते हैं। इस कदर लाडली कौम से क्यों कर ताबूत सकीना को ले लिया गया और क्यों इन पर इनकी दुश्मन कौम को गलबा दिया गया। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बनी इसराइल कुछ अरसा राय हक पर रहे, फिर वो शिरक व बिद्दत में पड़ गए, यहाँ तक कि इनमें पैह दर पैह बहुत सारे अंबिया को मबूस किया गया, मगर वो फिर भी ना सुधरे और इनकी नाफरमानियाँ और बेबाकियाँ हद से गुजर गईं। अब अल्लाह ने इनके दुश्मनों को इन पर गालिब कर दिया। अमालका कौम, जो कि अमलीक बिन लाजू की औलाद में से थे, ये बुलंद कामती और जसामत में मजबूत थे, ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। इस कौम ने इनके 5 शहरों को तबाह व बर्बाद कर दिया, इनकी इमारतों को तोड़ दिया, बच्चों, बूढ़ों, जवान, मर्द और औरतों को कत्ल कर दिया गया, हत्ता कि ताबूत सकीना को भी उठा कर ले गए। इनमें सिर्फ एक हामला खातून जो कि अहले ईमान और राय हक पर थी, अल्लाह की मदद से वो बची, जिसके खावंद को भी अमालका कौम ने कत्ल कर दिया। अब बनी इसराइल की नज़रें इस औरत पर थीं और इन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह इसे लड़का दे। खुद इन बीबी साहिबा की भी यही दुआ थी जो अल्लाह ने कबूल फरमाई और इन्हें लड़का दिया, जिसका नाम शमवील या शमून रखा, जिसका मतलब भी यही है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। जब वो जवान हुए और नबूवत की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह पाक ने इन्हें नबूवत से नवाजा। इसके बाद कौम ने इनसे दरख्वास्त की कि किसी को आप हमारा बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम इसकी मातहती में जहाद कर सकें। पैगम्बर ने कहा कि अगर तुम पर जहाद फ़र्ज़ कर दिया गया तो ये ना हो कि तुम जहाद से मुंह फेर लो। कौम ने जवाब दिया, हज़रत, हमारा मुल्क हमसे छीन लिया गया है, हमारे बाल बच्चे गिरफ़्तार किए गए हैं और फिर हम ऐसे बेहमियत हैं कि मरने मारने से डरें। अब जहाद फ़र्ज़ कर दिया गया। अब इसके बाद चंद ने बादशाह का साथ दिया जबकि बाकी लोग पीछे हट गए। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म इलाही तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर कर दिया जो कि शाही ख़ानदान से ना थे, एक लश्करी थे
بعض کے مطابق وہ سکے تھے اور بعض نے کہا وہ دباغ ہیں۔ اس وقت یہود کی اولاد کو ہی شاہی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ قوم نے یہ اعتراض کیا کہ طالوت سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم میں سے ہیں، جو مال و دولت میں طالوت سے کہیں زیادہ مالدار ہیں۔ طالوت تو محض ایک مفلس شخص ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے پہلی سرکشی احکام نبوی کے ماننے سے انکار کی صورت میں کی۔ پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین تو میری طرف سے نہیں ہے کہ جس پر میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے۔ پھر وہ ظاہراً بھی تم میں سے بڑے عالم، قوی، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف کار ہیں۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور کہا کہ جب تک کہ یہ ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی نہ آن پہنچے ہم ان کی بادشاہت کا اقرار نہیں کریں گے۔ اب حضرت شمعون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کی نشانی بتائی کہ وہ کھویا ہوا تابوت سکینہ انہیں واپس مل جائے گا، جس میں وقار، عزت، جلالت اور رحمت ہے۔ تابوت سکینہ کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور طالوت بادشاہ کے سامنے لا رکھا۔ اس تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر بنی اسرائیل کو نبی کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسے دو نوجوان پہنچا گئے۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی میں موجود جس کا نام ازدوا تھا۔ ناظرین، بادشاہ طالوت کے بعد بنی اسرائیل کچھ عرصہ رائے حق پر رہی۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اللہ نے کنعان نامی قبیلے کو ان پر عذاب کے طور پر مسلط کر دیا، جنہوں نے تابوت سکینہ کو بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے اس علاقے کو اس قبیلے سے آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں کنعانی قبیلے سے نہ صرف آزاد کروایا بلکہ یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو یروشلم میں رکھوا دیا اور اس کی حفاظت کے لیے مستقل انتظام کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے قلعہ بنانے کا کام شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر میں اتنا زیادہ وقت درکار تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قلعے کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ قلعہ 7 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 960 قبل مسیح میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ ناظرین، تابوت سکینہ کافی عرصہ تک ہیکل سلیمانی میں محفوظ رہا، یہاں تک کہ اسے بابلیہ کے نام سے مشہور بابل کے لوگوں نے ہیکل سلیمانی قلعے پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابل کے باشندے تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے متعلق بھی تاریخ دان مختلف آراء رکھتے ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا، تاہم اس کے بعد یہودیوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ناظرین، کچھ عرصے کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ عیسائی چرچ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق فلسطین میں تشریف لے کے آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی نہ پایا، تو انہوں نے اس پر چرچ سے کچھ فاصلے پر دعا کی اور اسی مقام پر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ ناظرین، ویسے تو یہ پورا خطہ ہی مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے وہ ان کا علاقہ ہے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہیکل کی باقی دیوار
جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے۔ قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا، لہٰذا وہ اپنے لوگوں کو اس دروازے کے سامنے دفن کر دیں گے۔ ناظرین، اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور اسی دیوار کے سامنے یہودی آج بھی عبادات اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب ان کا بادشاہ اس دروازے سے باہر نکلے گا تو تمام مردے اس کے پیچھے زندہ آ جائیں گے۔ مسلم عقائد کے مطابق یہودیوں کا وہ بادشاہ دجال ہوگا۔ اسلام میں مختلف علماء کرام کے نزدیک تابوت سکینہ کو امام مہدی کو دیا جائے گا، جس کو وہ یروشلم میں لے جائیں گے، جہاں دنیا بھر کے یہود پہلے سے جمع ہوں گے۔ امام مہدی اس تابوت کو ان کے سامنے کھولیں گے تاکہ وہ اس میں موجود نشانیوں کو پہچان سکے۔ اس کے بعد یہود اسلام قبول کر لیں گے اور کل دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیو بناؤں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔